أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہم نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی آزمائشوں اور امتحانات کا ذکر فرمایا ہے. اس پوری بات کو جاننے اور سمجھنے سے پہلے مختصر سا تعارف اور مختصر سا تذکرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہو جائے تو بات جاننا اور سمجھنا آسان ہو جائے گی. اس تذکرے کو ہم سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ یہود اور نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ بیت المقدس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، بیت اللہ کی نسبت نہیں ہے. یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ آئے. یہود اور نصارہ کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت بیت المقدس کے ساتھ ہے، بیت اللہ کے ساتھ نہیں. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے. نمبر 2، یہ ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم ہے، جس کو ہم تحویل قبلہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم تبدیلی کا آیا، اس کا سبب اور اس کے پس منظر کو جاننا بھی اسی پر منحصر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر سمجھ سکیں اور ان کو جان سکیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے. یہاں نمرود کی حکومت تھی. ابراہیم علیہ السلام جو بابل میں پیدا ہوئے، ان کا جو شہر تھا وہ اس زمانے کے تمدن اور تہذیب کے لحاظ سے نامی گرامی چند بڑے شہروں میں اس کا نام شامل تھا. جیسے آج بھی دنیا میں مختلف ممالک کے اندر 1-2 شہر بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان کا نام بڑا مشہور ہوتا ہے، ایسے ہی اس پورے خطے میں جو مشہور ترین شہر تھے ان میں سے ایک نام بابل کا تھا. اس شہر کی اکثریتی آبادی بت پرست تھی. ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پیدائش ہوئی اور آپ کے گھرانے کے لوگ بھی، والدین بھی اسی مرض میں مبتلا تھے. یہاں تک کہ میں صرف مختصر سا ذکر کروں گا، یہاں تک کہ آپ کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا. تفصیلی ذکر یا بنی اسرائیل سے پہلے میں کر چکا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو اپنا شہر چھوڑ کر کے علاقہ شام میں جانا پڑا. جانے والے آپ 3 لوگ تھے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے
ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اور تیسرے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ 3 لوگ یہاں سے ہجرت کر کے گئے۔ حکم ہوا شام کے علاقے میں ارض فلسطین کا، یہاں آپ قیام پذیر ہوئے، اور یہاں پر قیام کرنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو قریب ترین ایک شہر ہے جس کو صدوم کہا جاتا ہے یا صدوم کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ ان کو بھیج دیجئے، اور ان کو ہم نے شرف نبوت سے نواز دیا ہے۔ چنانچہ ان کو نبی بنا دیا گیا اور وہ وہاں پر چلے گئے۔ اب انہوں نے مرکز بنا لیا شہر صدوم کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تمام تر تبلیغ کا مرکز شہر شام کو بنا لیا۔ پھر چند دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف نبوت سے تو پہلے ہی نواز رکھا تھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازا، جو کہ بہت زیادہ طویل مدت تک دعاؤں کے بعد نوازا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے آ رہے تھے تو راستے میں سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا۔ چنانچہ آپ کی یہاں پر 2 بیویاں ہیں، اور یہاں پر حکم ہوتا ہے بیٹے کی پیدائش کے بعد کہ آپ اپنے بیٹے کو اور ان کی والدہ کو لے کر کے ارض حجاز، یعنی جس کو آج ہم مکہ مکرمہ کہتے ہیں، وہاں پر لے جائیے۔ وہاں تشریف لے گئے، بیوی کو بچے کو وہاں چھوڑ دیا اور واپس چلے آئے۔ اب آپ اگر غور کریں تو 3 قسم کی جگہ یا 3 قسم کے مقامات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ شہر صدوم، نمبر 2 ارض شام جس کو فلسطین کہا جاتا ہے، نمبر 3 ارض حرم مکہ مکرمہ۔ شہر صدوم اس لیے بنیادی مرکز نہیں ہے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کا جائے تبلیغ اور جائے اشاعت دین ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ڈائریکٹ جن 2 شہروں کے ساتھ ہوتی ہے ان میں سے ایک شہر فلسطین ارض شام اور دوسرا بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ۔ اس لیے کہ یہاں پر آپ نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو یہاں پر آباد کیا، اور یہی بچہ جب بڑا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کا رشتہ بھی آنے والے ایک قافلے کی بیٹی کے ساتھ یہاں کروایا، اور یوں ہی ان کا یہ سلسلہ اولاد کا یہاں پر پھیلا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے بیٹے سے نوازا شام میں، اور ان کی اولاد وہاں پر آباد ہوئی۔ وہاں کی اولاد اسحاق، یہاں کی اولاد اسماعیل۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ یہ جو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوا، یہ اولاد اسحاق ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور ان کی اولاد میں آگے یہ سلسلہ بڑا جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام جس مقام پر آ کر آباد ہوئے، اس مقام کو حجاز اور اب موجودہ دور میں مکہ مکرمہ، جس کو قرآن پاک نے مکہ بھی کہا، یہ لفظ سے بھی جو ہے وہ یاد کیا ہے۔ یہ ارض حرم، یہاں پر اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام دونوں آباد ہوئے، اور یہیں سے ان کا سلسلہ آگے بڑھا۔ 2 بنیادی مرکز ہیں اس وقت، یعنی میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس وقت 2 بنیادی مرکز ہیں، ایک مرکز بیت المقدس اور دوسرا مرکز بیت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جو بیت المقدس مرکز بنایا گیا، اس مرکز سے وابستہ لوگ اولاد اسحاق ٹھہرے، اور اولاد اسحاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف نبوت اور شرف حکمرانی دونوں سے نوازا، اور یہ ایک طویل سلسلہ ہے۔ ادھر بیت اللہ میں جو اولاد پھیلی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یہ اولاد اسماعیل کہلاتی ہے۔ اب اگر ہم غور کریں تو بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ کی آباد کاری کا سبب اسماعیل علیہ السلام ہے، اور جو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ ارض شام و فلسطین کی آباد کاری کا بنیادی ذریعہ اور سبب حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اگرچہ ان سے پہلے بھی وہاں پر آباد تھے لوگ، لیکن اب جو سلسلہ وہاں پر لوگوں کا موجود وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس کی بات اب کا لفظ آج کے دور کی بات نہیں کر رہا، کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد وہاں پر آباد ہے، اور یہ مرکز تبلیغ بن گیا اولاد اسحاق کے لیے، یہ مرکز تبلیغ بن گیا اولاد اسماعیل کے لیے۔
یہ بھی بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، وہ بھی بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ اب اگر غور کریں تو بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل جنہوں نے بیت اللہ کے ارد گرد کو آباد کیا، دوسرے بیٹے اسحاق جنہوں نے بیت المقدس اور ارض شام و فلسطین کو آباد کیا۔ مقام تبلیغ، مرکز تبلیغ بیت المقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرہون منت، مرکز تبلیغ، مرکز عبادت بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مرہون منت۔ لہذا یہود اور نصارہ کا یہ کہنا، اب وہ بات کی طرف آئی نا، یہود اور نصارہ کا یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق چونکہ بیت المقدس سے ہے، اس لیے ہم اولا، ہم افضل، ہم اعلیٰ، اور ہماری نسبت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی طرف ساتھ ہے، باقی کسی کی نسبت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ان کو انبیاء علیہ السلام میں ایک مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ صفِ انبیاء میں، سلسلہ انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ کیوں؟ یہ مرکزی حیثیت کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو معلوم ہو چکا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، آپ کے نبی بن جانے کے بعد جو اس کائنات میں نبوت کا جو سلسلہ چلا وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے چلا۔ آپ سے پہلے جو نبی آئے وہ دوسرے لوگوں میں آئے، دوسرے قوموں میں آئے، دوسرے خاندانوں میں آئے، لیکن آپ کے بعد جتنے بھی نبی ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے، حتیٰ کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا زمانہ ہے۔ خواہ اولاد اسحاق ہو، خواہ اولاد اسماعیل ہو، نبوت ادھر ہو یا نبوت ادھر ہو، ہر دو طرف سلسلہ نبوت کی انتہا کا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اس لحاظ سے صفِ انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو انبیاء علیہ السلام میں جس طرح ان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح یاد رکھیے موجودہ دور کے اندر، یا یوں سمجھ لیجیے کہ کائنات کے اندر جو مرکز عبادت ہیں یا مراکز عبادت ہیں یا قبلہ کی حیثیت رکھنے والی مقامات ہیں، وہ دونوں مقامات ان کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ لہذا اب کوئی آدمی اگر یوں کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت بیت اللہ کے ساتھ نہیں، تو جب بیت اللہ کے ساتھ نہیں تو بیت اللہ میں پیدا یا بیت اللہ کے ارد گرد تبلیغ کرنے والے نبی ان کو ہم کیوں مانیں؟ ہم تو ان کو مانیں گے جن کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے۔ تو یہ بات ان کی درست نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی جس طرح نسبت بیت المقدس کے ساتھ ہے، بعین ہی نسبت آپ کی بیت اللہ کے ساتھ بھی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی تھی؟ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی جو ریاست قائم کروائی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، وہ اولین ریاست بیت المقدس تھی۔ اولاد ابراہیم میں اولین ریاست، علمی ریاست، وہ کون سی تھی؟ بیت المقدس۔ تقریباً 4000 کے قریب انبیاء وہاں تشریف لائے، لیکن پھر اللہ نے جب منظور فرمایا دعائے ابراہیم کو اور ارض حجاز شہر مکہ میں بنو ہاشم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو اب وہ علمی ریاست وہاں سے مکہ مکرمہ منتقل ہو گئی۔ نقطہ اعتراض یہود و نصارہ کا یہ ہے کہ ہماری علمی ریاست ارض شام و فلسطین سے مکہ مکرمہ کیوں کر منتقل ہو، ہم نہیں مانتے۔ تو ان کے ماننے سے تو مسئلہ نہیں چلے گا۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جس نے علمی ریاست وہاں پر قائم کی، اسی رب نے علمی ریاست یہاں پر بھی قائم کی۔ جس والد کی اولاد میں علمی ریاست وہاں پر قائم کی، اسی والد کی اولاد میں یہاں پر بھی علمی ریاست منتقل کر دی۔ تو نقطہ اعتراض کیا ہے؟ کیوں اعتراض ہے؟ اگر وہاں پر علمی ریاست کو تسلیم کیا جا رہا ہے تو یہاں پر کیوں نہیں کیا جا رہا؟
یہ تو وہی ہو گیا نا، فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے ایک حصے کو ماننا ایک حصے کو نہیں ماننا، ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد کی ریاست کو علمی ریاست ماننا، دوسری اولاد کی ریاست کو علمی ریاست نہ ماننا، یہ تو بعض کو ماننا ہوا بعض کو نہ ماننا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو شرف نسبت بیت المقدس کے ساتھ ہے اس کو ماننا، اور جو شرف نسبت بیت اللہ کے ساتھ ہے اس کو نہ ماننا، یہ تو زیادتی ہے۔ یہ دوسری بات۔ اب جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اس کے بعد ہم قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور ترجمے کے ساتھ جو مزید وضاحت ہوگی وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ پہلے پوری آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر الفاظ کی وضاحت۔ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو پیشوا بناؤں گا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ قال ومن ذریتی، تو انہوں نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنوا دیجیے، پیشوا امام بنا دیجیے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ ہمارا یہ اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا، یعنی میرا یہ عہد جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ ظالمین کے لیے نہیں۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک بات تو پس منظر آپ نے سمجھ لیا ابراہیم علیہ السلام کا، دوسری بات آپ یہ سمجھیے کہ جو امت مسلمہ جو نام ہے یہ نام ابراہیم علیہ السلام کا الاٹ کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا عطا کرتا ہے، یہ دعاؤں کا ثمر بھی ہے اور ان کی طرف سے انتخاب بھی ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ کل کے پرسوں کے درس میں آ رہے گا انشاءاللہ تفصیلا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمہ ومن ذریتنا امتا مسلمہ، اے اللہ ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ بنا۔ تو یہ جو امت مسلمہ کا معرض وجود میں آنا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس امت کا نام امت محمدیہ رکھا، امت مسلمہ رکھا۔ قرآن پاک نے سورہ انبیاء کے سورہ حج کے آخر میں بیان فرمایا کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، آگے فرمایا مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، یہ جو تمہاری ملت ہے یہ وہی ملت ہے جو تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھی، یعنی یہ جو تمہارا نام ہے یا تمہاری جو بحثیت قوم ہے، بحثیت ملت جو تمہارا ایک تشخص ہے، یہ تشخص ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے، کیوں؟ اس لیے کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل، انہوں نے ہی آپ کا نام مسلمان رکھا تھا۔ تو امت مسلمہ یہ ان کا الاٹ کردہ نام ہے اور انہی کی دعاؤں کا ثمر ہے جس کو انہوں نے کہا ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک۔ ایک تو بات یہ سمجھیے کہ امت مسلمہ کا معرض وجود میں آنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر اور ان کا انتخاب ہے، ان کا انتخاب ہے یہ نام۔ دوسری بات ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا نقطہ سمجھنے والا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا۔ رب کا معنی کیا ہے؟ بتدریج پروان چڑھانے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کہہ کر ایک باریک نقطے کی طرف اشارہ کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو آزمائشوں میں مبتلا کیا کس نے کیا؟ اس نے کیا جو تربیت دینے والی ذات ہے۔ اب یہ پرورش کرنے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ وجہ اور سبب یہ ہے تاکہ ان کی باقاعدہ تربیت ہو سکے، اور یہ تربیت کیسی ہے؟ تاکہ صلاحیتیں نکھر سکیں، استعداد بڑھ سکے،
اور ان کی جو جواہر ہیں زندگی کے عملی جواہر وہ لوگوں پر ظاہر ہو سکیں، اس لیے تربیت کرنے والے نے تربیت کے لیے اپنے بندے ابراہیم کو آزمایا۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات آیت کریمہ کی روشنی میں بکلمات، اللہ پاک نے چند کلموں کے ذریعے سے آزمایا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ تو تین طرح کی باتیں یہاں سمجھیے گا۔ نمبر ایک، عادات، خصائل، طرز زندگی، یا آپ کہہ لیں کہ اپنے وجود کے اعتبار سے چیزوں کی دیکھ بھال، مثلا ناخن تراشنا، بغل کی صفائی کرنا، ختنہ کروانا، مسواک کا استعمال کرنا، مصافحہ اور معانقہ کرنا، یہ وہ عادات اور خصائل ہیں جن عادات اور خصائل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید ان کو حکم دیا اور ان کے ذریعے سے آزمایا اور وہ پورے اترے۔ یہ عادات یا یہ خصائل یا یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر نہیں کیے، لیکن جو صحیفے ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئے ممکن ہے کہ ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے موافق یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ عادات اور سنتیں اور طریقے ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے میری وساطت سے میری امت کے لیے بھی جاری فرما دی ہیں۔ انہی میں سے یہی ہے کہ مونچھیں کٹانا، داڑھی کو بڑھانا، ناخن تراشنا، بغل کی صفائی کرنا، مسواک کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ کچھ خصائل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر دو، عبادات۔ عبادات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہو۔ وہ عبادات کون سی ہیں آپ جانتے ہیں، ابھی آپ کے سامنے تفصیلاً انشاءاللہ اگلے درس میں آ جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنائے کعبہ فرمائی، کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ جب کعبہ کی تعمیر ہو چکی تو حکم الہی ہوا اذن فی الناس بالحج، آپ لوگوں کے درمیان حج کا اعلان فرما دیجیے۔ اب ایک ویران جگہ، بے آب و گیا زمین، چلے پانی تو وہاں آ گیا لیکن سبزہ کوئی نہیں، رہائش کوئی نہیں، یہاں پر آبادی کوئی نہیں، اور حکم ہو رہا ہے کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیے، تو یہ خود بذات خود ایک آزمائش ہے، اور لوگوں کو بلانے کے ساتھ ساتھ خود حج کا عمل کرنا یہ خود ایک آزمائش ہے، اور انتہائی مشکل ترین حالات، کھانے پینے کا کچھ نہ ہو، مہمانوں کا استقبال بھی کرنا ہے، مہمانوں کا خیر مقدم بھی کرنا ہے، اور ان کے لیے انتظام و اکرام و انعام بھی کرنا ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تو تھے ہی۔ اب یہاں پر یہ بھی مشقت ہے، ان تمام تر مشقتوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں، نماز کو مد نظر رکھیں، طواف کو مد نظر رکھیں، حج کے پورے ارکان کو مد نظر رکھیں، تو عبادات کے اندر بھی مشکلات ہمیں معلوم ہوتی ہیں، لہذا ہو سکتا ہے کہ ان عبادات کے ذریعے سے اللہ نے آزمایا ہو، یعنی اس آزمائش میں یہ عبادات بھی شامل ہو۔ نمبر تین، جو حالات اور واقعات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، کچھ وہ اور کچھ وہ کہ جو احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، ان تمام حالات اور واقعات کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس شہر میں ہوئی وہاں بت پرست تھی، لہٰذا آپ کا اپنے والدین سے بھی معاملات کا بگڑ جانا اور اپنی قوم سے بھی ٹکر لینا اور وقت کے جابر اور ظالم حکمران کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا، اور پھر آپ کے اندر آپ کا ڈالے جانا اور پھر شہر بابل سے ہجرت کر کے شام چلے جانا، شام سے اپنے بچے اور بیوی کی جدائی کو برداشت کرتے ہوئے ان دونوں کو مکہ مکرمہ جا کر چھوڑ دینا، بھتیجے کو شہر صدوم میں بھیج دینا، خود شہر بابل اپنا شہر شام میں آباد ہو جانا، اور یہاں ایک طویل عرصے تک اپنی اولین شریکہ حیات حضرت حاجرہ علیہ السلام سے دور رہ کر کے، اور اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے دور رہنا، جو کہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے نصیب کیا۔ ہم آزمائش تو نہیں ہے، لیکن پھر اس آزمائش پر آزمائش یہ ہے کہ بیٹا جب تھوڑا سا چلنے پھرنے کی قابل ہوا، یعنی تھوڑا چلنے پھرنے شروع ہوا، حکم ہوا کہ جائیے جا کر گلے میں چھری پھیر دیجیے، گلے میں چھری پھیر دیجیے، یہ اور بڑی آزمائش، اور اس آزمائش کے بعد پھر بیت اللہ کی تعمیر کرنا یہ خود بڑی آزمائش، اور پھر حج کرنا یہ آزمائش۔ تو آزمائش در آزمائش حالات اور واقعات بتلاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ
السلام کو کئی آزمائشوں اور کئی امتحانات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کی شان یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں آزمایا بھی ہم نے، نتیجہ بھی ہم ظاہر کرتے ہیں۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے ہر حکم کو مکمل طور پر ادا کیا، مکمل طور پر۔ اچھا، جب مکمل طور پہ حکم ادا ہو گئے، احکامات کی درست تعمیل ہو گئی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اب انعام بھی تو ملنا چاہیے، کامیابی جو ہوئی انعام بھی ملنا، اسی کامیابی کا ذکر کیا گیا کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا پیشوا بنائیں گے۔ یہ جملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس جملے کے کہنے کے دو مواقع ممکن ہیں، یا تو یہ جملہ کہا گیا ہو اس وقت جب نبوت نہیں دی گئی، لیکن یہ زیادہ قرین قیاس نہیں ہے، میں پھر بھی عرض کر دیتا ہوں مفسرین کا قول، اگر یہ اس وقت کہا گیا کہ جب نبوت نہیں دی گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم آپ کو نبی بنائیں گے اور آپ سے سلسلہ نبوت کو آگے چلائیں گے، ایک تو دوسری صورت یہ ہے کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یہاں پر امام بمعنی نبوت نہیں، یہاں امام بمعنی پیشوا ہے، مقتدا ہے کہ آپ کو امتوں کے لحاظ سے، لوگوں کے لحاظ سے ایسا پیشوا بنائیں گے کہ پیچھے آنے والی جتنی امتیں ہیں، پیچھے آنے والے جتنے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کو اپنا پیشوا مانیں گے۔ اور یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کیونکہ آج کا ہندو، آج کا مسلمان، آج کا یہودی اور عیسائی اور اس زمانے کا مشرک، سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے۔ اس لحاظ سے اگر یوں کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ابراہیم، میں آپ کو اس امتحان میں کامیابی کے نتیجے میں یہ انعام دوں گا کہ آپ کی نسل میں جو ساری کی ساری امتیں ہوں گی، سارے کے سارے لوگ ہوں گے، وہ آپ کی نسل میں چلاؤں گا اور ان میں چلا کر کے ان سب کو آپ کا محب بناؤں گا اور آپ کے ساتھ محبت کرنے والا بناؤں گا اور آپ کو مقتدا اور پیشوا بناؤں گا۔ وہ آپ کی مقتدائی میں اور پیشوائی میں جو ہے وہ زندگی گزاریں گے، چاہے نام کے ساتھ ہو چاہے اتباع کے ساتھ ہو، کچھ نام کے ساتھ آپ کی پیشوائی کا اقرار کریں گے اور کچھ باقاعدہ طور پر اتباع کریں گے، لیکن دنیا کو آپ کا، دنیا کے سامنے آپ کو مقتدا اور پیشوا بنا دوں گا، اور اللہ نے بنا کر دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ مجھے مقتدا اور پیشوا بنا دیا جائے گا، لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو، امامت کو، شرف کو، عطا کو، فضل کو میری نسل میں چلانا ہے، تو ساتھ ہی دعا کرتی کہ پروردگار وَمِن ذُرِّيَّتِي، یعنی مجھے اگر امام اور پیشوا بنانا ہے تو اے اللہ میری اولاد کو بھی پیشوائی نصیب فرمانا، ان کو بھی مقتدائی نصیب فرمانا۔ تو جواب آیا کہ نصیب ہوگی لیکن ان کو نہیں ہوگی جو ظالم ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ نافرمانوں کو اللہ نبی نہیں بناتے، نافرمانوں کو اللہ مقتدا اور پیشوا نہیں بناتے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج بھی اس گئے گزرے دور کے اندر ضرورت اس عمل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیک اور صالح قیادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ قریب بہت جلد اس امت کو اللہ تعالیٰ بہت نیک اور صالح قیادت نصیب فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ آخری بات عرض کر دوں کہ وہ یہ کہ یہاں اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آزمایا یا ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے، تو سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال سمجھ لیجیے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ آزماتا تو وہ ہے جس کو معلوم نہ ہو، امتحان تو وہ لیتا ہے جس کو معلوم نہ ہو، جس کو جو ہے وہ اندازہ نہ ہو کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہے، تو وہ انہوں نے پھر اپنے بندے ابراہیم کو کیوں آزمایا؟ تو جواب یہ دیا گیا، جواب یہ ہے کہ دیکھیے آزمائش دو مقصد کے لیے ہوتی ہے، دو طرح کے کاموں کے لیے۔ ایک یہ کہ آزمانے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں جان لوں کہ یہ کیسا ہے، اور بعض اوقات آزمانے والے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں جان لوں۔ باپ جانتا ہے کہ بیٹا کتنے پانی میں ہے، استاد جانتا ہے کہ شاگرد کتنے پانی میں ہے، بعض مانی ہے، اللہ بھی جانتے ہیں کہ ابراہیم کتنی صلاحیتوں کے مالک ہیں اور کتنی استعدادیں ہیں، ہمیں کتنی ان کے اندر جو ہے وہ جواہر اور ہیرے ان کی جو ہے وہ عملی صورت میں موجود ہیں۔ اللہ
کا جو یہ انداز ہے آزمائش کا، یہ دوسرے پرپس کے لیے، دوسرے مقصد کے لیے. اور دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اپنی نالج کے لیے، اپنے علم کے لیے نہیں آزمایا جاتا، بلکہ آزمایا اس لیے جاتا ہے کہ لوگوں پر ظاہر کیا جائے کہ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کا رتبہ اور مقام کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا اپنے لیے نہیں، بلکہ میرے آپ اور کائنات کے لوگوں کے لیے، کہ میرے بندے ابراہیم کا مقام، ان کی حیثیت کو پہچان لو. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.